کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، یعنی ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، آئے لوگوں، زمین کے اوپر تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، تری کے اوپر تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ چلا جب ہم گناہ پر گناہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے، حکمراں ہے حجاج ابن یوسف۔ لوگ حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آتے ہیں حسن بصری کے پاس اور کہتے ہیں حسن بصری آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم پر اتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے، آپ حجاج ابن یوسف کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری نے اس وقت جو جواب دیا تھا، میرے بھائیوں کانوں کو کھول کر کے وہ جواب سن لو۔ حسن بصری نے جواب دیا تھا، اے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، اے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، کان کھول کر سن لو، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج ابن یوسف جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جب ہم اور آپ گنہگار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارا سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ ہمارے سماج میں خرابی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے، آئے مسلمانوں جب تم بگڑ جاتے ہو، ہم بگڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے۔ آج مسلمان سوچ رہا ہے، امیر بھی سوچ رہا ہے، غریب بھی سوچ رہا ہے، بچے بھی سوچ رہے ہیں، بزرگ بھی سوچ رہے ہیں، عالم بھی فکر مند ہے، غیر عالم بھی فکر مند ہے۔ آئے اللہ وہ کون سا گناہ ہم نے کر دیا، آئے اللہ وہ کون سا جرم ہم نے کر دیا تو آج تو ہمیں سزائیں دے رہا ہے؟ آئے اللہ ہم نے وہ کون سا گناہ کر دیا کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے؟ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم اگر بس میں سفر کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم اگر فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری برقع پوش ماؤں بہنوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئے اللہ وہ کون سا جرم ہم نے کر دیا؟ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا جرم یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں کی ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ایسے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن یہ جملہ بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں نہیں کرتے ہو، جن کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی ضمانت کو رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جب تم نے سب سے بڑا مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، اسی لیے دنیا کے اندر تمہیں مارا جا رہا ہے،
ہے، دنیا کے اندر پیٹا جا رہا ہے، آج اللہ کی مدد ہماری طرف آنے کو تیار نہیں، آج اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف چلو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو، بلکہ ایک عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ کی مدد تمہاری طرف دوڑا کرتی تھی، جب سے تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا، ذلت جب سے تم فحاشی کی طرف دوڑنے لگے اور یانیت کی طرف دوڑنے لگے، جب سے تم سود کی طرف دوڑنے لگے، بیاج کی طرف دوڑنے لگے، جب سے تم شراب خانوں کو آباد کرنے لگے، جب سے تم جوؤں کے اڈوں کی طرف دوڑنے لگے، ذلت اور رسوائی تمہاری طرف دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے آئے میرے بندوں میری طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑو۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی میدان بدر کے اندر ہیں اور 313 ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے۔ یہاں 313 ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، بیچارے کمزور ہیں، 313 کی جماعت ہے، اور وہ بھی لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں بلکہ قافلے کے متعلق نکلے تھے۔ 313 کی جماعت ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور سارے مکے کے جوان ہیں، مکے کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم چلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا لگتا ہے کہ مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہو۔ یہاں 313 مسلمان ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم انتہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعد۔ آئے اللہ اگر آج یہ 313 مر گئے، آئے اللہ اگر یہ 313 ہلاک و برباد ہو گئے، آئے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے، لا تعبد بعد، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی اس دنیا پہ پیدا نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اس قدر روتے جا رہے ہیں کہ آپ کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں، بس کریں، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے یار ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابھی مجھے جبرائیل نے خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنگ بدر کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا جو کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کیا حال تھا جنگ بدر کا، کیا خطرناک منظر تھا، میں نہیں کہتا ہوں کافر کہتے ہیں، جنگ بدر کا منظر تو ایسا تھا کسی کی گردن کٹی ہوئی پڑی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس کی تلوار سے کٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا کس کی تلوار سے کٹا ہے۔ یہ حال جنگ بدر کا تھا۔ میرے بھائیوں جب ہم اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگا کرتے تھے، اللہ کی مدد بھی ہماری طرف دوڑا کرتی تھی۔ آج ہم جوئے خانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، آج کوئی دکان کی طرف، کوئی مکان کی طرف، کوئی شہرت کی طرف، کوئی عورت کی طرف،
کوئی بزنس کی طرف، کوئی اپنی تجارت کی طرف، کوئی اپنے دھندے کی طرف دوڑ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نے ہمارا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے مسلمانوں، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ دنیا کے اندر ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی 3 وجوہات، 3 کارن، 3 ریزن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج مسلمان کیوں پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر کیوں مجبور ہے۔ 3 باتیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی، مسلمان پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، مسلمان عمل کے معاملے میں آج بہت پیچھے ہے۔ یہ نعرہ تکبیر تو خوب زور سے لگائے گا، جلسے کروا لو، بہت شوق سے جلسوں کے اندر آئے گا، لیکن جلسہ گزرنے کے بعد جو فجر کی نماز آتی ہے، پورا کا پورا گاؤں سویا پڑا رہتا ہے، کوئی فجر کی نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو چیخنے چلانے کا بڑا شوق ہے، لیکن میرے بھائیوں، داڑھی ان کے چہروں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو جور کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ تو سب سے بڑی خرابی ہمارے اور آپ کی یہاں کس چیز کی ہے؟